بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الله تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقال الله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم وقال انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان وطن، عزیز دوستوں اور بھائیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا اور لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو علماء کی آواز پر، اہل اللہ کی آواز پر، دین کی خدمت کرنے والوں کی آواز پر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ جو علماء دین کی خدمت کر رہے ہیں، آپ ان کی خدمت اور پھر اس کے اندازے آپ نہیں لگا سکتے۔ میری گفتگو آپ کے سامنے نہایت تھوڑی اور مختصر ہوگی، لیکن کوشش کروں گا علاقے کے ہونے کی حیثیت سے کچھ درد کی باتیں آپ کو میں بتا دوں، ورنہ تو آپ کو مہمان مکرم حضرت مفتی احمد اللہ نثار صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا بیان سننا ہے۔ دوستو، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت معاشرے کے اندر مسلمانوں کی جو صورتحال ہو رہی ہے، ایک طرف تو مسلمان اپنے اسلام سے دور ہوا جا رہا ہے، دوسری طرف ایک دوسری طاقتیں ہیں جو مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے ساتھ ساتھ ملک سے بھی دور کرنا چاہتی ہیں، گاؤں سے اور بستی سے اور اس ہند سے دور کرنا چاہتی ہیں۔ یہ دونوں کوششیں اس وقت ہمارے ملک ہندوستان کے اندر انجام پائی جا رہی ہیں۔ اس کے بیچ میں اگر یہ علماء اکرام دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں اور پھر ہم اس سے مستفید ہو رہے ہیں، تو یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شرابی، کسی جوا کھیلنے والے، کسی سود خور کی آواز پر ہم کو اکٹھا نہیں کیا، بلکہ ہم کو علماء کی آواز پر، ان کی دعوت پر اکٹھا کیا ہے۔ آپ علماء کتنی قربانیوں کے ساتھ
دین کی خدمت انجام دیتے ہیں، کبھی بستی بستی، گاؤں گاؤں، شہر شہر، محلہ محلہ جا کر دیکھیے کہ علماء کس طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ مٹ پلی کے علاقے میں ایک مولانا ہے، مولانا سجاد حسین قاسمی صاحب دامت برکاتہم، کینسر سے ان کے پیر کاٹ دیے گئے، لیکن آج بھی وہ لڑکیوں کو حدیث کی تعلیم دیتے ہیں روزانہ۔ جگتیال کے اندر بہت پرانے حافظ اور اکابر کے منظور نظر حافظ سرور صاحب، ان کے متعلق معلوم ہوا کہ ایک دن ان کی بیوی نے ان سے پوچھا، یہ کون سا مزدور ہے جو تہجد کے وقت میں مدرسہ جاتا ہے اور رات کے 11 بجے گھر کو واپس آتا ہے؟ کیا پورے جگتیال کے اندر کیا یہی ایسا مزدور ہے یا کوئی ایسا ہی انسان ہے جس کو اکیلے جنت میں جانے کی فکر ہے اور کوئی نہیں جائے گا؟ حیدرآباد کے اندر ایک عالم دین ہے جو کئی سالوں سے پلنگ پہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن کئی 100 بچیوں کا مدرسہ چلاتے ہیں۔ ایک عالم دین جن قربانیوں کے ساتھ دین کی خدمت انجام دیتا ہے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک نماز پڑھنے کے لیے ہماری کمر نہیں اڑتی، ہمارے قدم نہیں اٹھتے، ایک ٹوپی پہننے کے لیے ہمارے سر شرمندگی سے جھک جاتے ہیں۔ یہ اپنی جان ہتھیلی میں لے کر دین کا کام اس وقت کر رہے ہیں۔ یقیناً اس زمانے کے اندر اور فتنوں کے زمانے کے اندر دین کی خدمت کے ساتھ جڑ جانا، یہ اپنی مغفرت یقینی کرا لینا ہے، اپنی آخرت کو جیت لینا ہے، اپنے اللہ کو راضی کر لینا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دینا ہے۔ اگر ان کے ہاتھ کی خدمت کے ساتھ اگر ہم ہاتھ نہیں بن سکے، ان کے معاون اور مددگار نہیں بن سکے، تو یاد رکھیے پھر ہم عبد الرحمن اور عبداللہ کے ناموں کے علاوہ ہمارے مسلمان ہونے کی کوئی نشانی باقی نہیں رہے گی۔ جو قوم اور جو نوجوان اسلام کی ہدایت اور اس کے سبق کے لحاظ سے اپنے سر کے بالوں کو نہیں کٹا سکتی، وہ وقت آنے پر سر کیا کٹا سکے گی؟ جو قوم اپنے سر پر ایمان لاگو نہیں کر سکتی، اسلام لاگو نہیں کر سکتی، کتنے نوجوان ہیں جن کو نہیں بتایا گیا کہ اسلام سر کے بال رکھنے کی کیسی ہدایت دیتا ہے، لیکن وہ نوجوان کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اپنے سر کے بالوں کو کاٹنا پسند نہیں کرتا۔ یہ میرا اسٹائل ہے، یہ میری خوبصورتی کا راز ہے، یہ میں کسی کو اپنے دل میں جگہ دینے کا ان بالوں کو ذریعہ بنا رہا ہوں۔ یقیناً ہماری قوم کی بزدلی اس حد تک ہو چکی ہے، جو قوم اپنے سر کے بال نہیں کٹا سکتی وہ سر کیا کٹائے گی؟ جو نوجوان اپنے سر پر اسلام نہیں لا سکتے وہ اپنے چہرے پر کیا اسلام لائیں گے؟ وہ اپنے جسم پر کیا اسلام لاگو کریں گے؟ وہ اپنے ہاتھوں اور پیروں پر کیا اسلام لاگو کریں گے؟ ان کے دل کے اندر کیا ایمان آئے گا؟
قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ کون ہے جس کا اسٹائل تم اختیار کر رہے ہو؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر جو آدمی جس کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کسی یہودی کا اسٹائل اپنا اسٹائل بنا لینا، کسی نصرانی اور عیسائی کا اسٹائل اپنا اسٹائل بنا لینا، یہ اس سے دوستی کے مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعضهم اولیاء بعض، یہود نصارہ کے دوست ہو سکتے ہیں، نصارہ یہود کے دوست ہو سکتے ہیں، لیکن یہ دونوں مل کر کبھی مسلمان کے نہ دوست ہو سکتے نہ ہمدرد ہو سکتے۔ بنا مطلب کے دوستی، بنا فائدے کے دوستی، آخرت کی بربادی کے ساتھ دوستی، دنیا کے کسی فائدے کے بغیر دوستی، ایسی بھی کیا عقل مندی ہے؟ اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے کے ساتھ دوستی کہاں لے جا رہی ہے؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو اے یہود و نصارہ کے کپڑے پہننے والوں، بالوں کے اسٹائل رکھنے والوں، یاد رکھو جو ان لوگوں کو دوست بنائے گا قیامت کے دن کل انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ 4 چیزوں پر عمل کر کے وقت ملنے کے حساب سے نماز پڑھ کر جنت میں جانا یقینی نہیں ہے۔ اس زمانے کے اندر بھی الحمدللہ دنیا کے اندر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، ہندوستان میں کر رہے ہیں، باہر ممالک میں کر رہے ہیں، لیکن اس کا فرق ہے۔ پہلے زمانے میں غیر مسلم مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے تھے، اور آج کے زمانے میں اسلام پڑھ کر اسلام قبول کر رہے ہیں، مسلمانوں کو دیکھ کر نہیں۔ اور نئے نئے مسلمان ہونے والے یہ سوالات علماء سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آج کا مسلمان بھی مسلمان ہے؟ یہ مت سوچئے جو قرآن ہمارے سامنے ہے اس کا علم کسی غیر کو نہیں ہے۔ ہمارے علاقوں کے اندر بعض ایسے غیر مسلم ہیں، قرآن کی بعض آیتیں، قرآن کی بعض باتیں ہمارے سامنے نہیں ہیں لیکن ان کو ضرور معلوم ہے۔ ایک مرتبہ ہم بس میں جا رہے تھے تو ایک غیر مسلم نے ہم سے پوچھا آپ کے قرآن میں سود کے بارے میں بڑا خطرناک طریقے سے لکھا ہوا ہے، لیکن آپ کے مسلمان پھر بھی سود خور ہیں، کیا جواب دیا جائے؟ قرآن کی تصحیح کرنا، قرآن سیکھنا مسلمان ضروری نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن میں تو کہتا ہوں ہماری قوم کی غفلت کا حال یہ ہے کہ ہماری مسلمان قوم آدھار کارڈ صحیح نہیں ہے، اس کا تو قرآن کیا صحیح رہے گا؟ آدھار کارڈ کے ناموں میں مسٹیک، تاریخ میں مسٹیک، حالات سے ناواقفیت، یہ قرآن کیا صحیح کرے گی جس کا بھی آدھار کارڈ ہی صحیح نہیں ہے؟ ہم کیا قاری قرآن بن سکیں گے جبکہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں
اس ملک کی دستاویزات ہمارے پاس صحیح نہیں ہے ابھی سے۔ یاد رکھو دوستو، ہر زمانے میں 3 طبقے ایسے گزرے ہیں جب یہ متحرک رہے، فعال رہے، ان کی محنتیں زندہ رہیں تو ہر زمانے میں اسلام زندہ رہا۔ جن میں علماء کرام کی خدمات ہے، نوجوانوں کی جوانیاں ہیں۔ آپ نے بار بار سنا ہوگا، جب انسان اللہ کے سامنے جا کر کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے 5 سوال کریں گے۔ جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دیا جا سکے گا، اس وقت تک اللہ کے سامنے سے قدم نہیں ہٹا سکے گا۔ جن میں ایک سوال ہے، عمر کہاں لگائی؟ کہاں لگائی اپنی عمر؟ 60 سال کے بوڑھے سے پوچھا جائے گا، بتاؤ اپنی عمر کہاں لگائی؟ اور آگے چل کر ایک سوال اسپیشل کیا جائے گا، اور وہ سوال یہ ہوگا، بتاؤ اپنی جوانی کہاں لگائی؟ آپ ذرا غور کیجئے، کیا عمر میں جوانی نہیں ہے؟ عمر میں بچپنا بھی ہے، جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ڈبل سے اسپیشل سوال کریں گے، بتاؤ تمہاری جوانی کہاں گزری؟ کیا کیا تم نے جوانی میں؟ ایک وہ نوجوان تھے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ وہ اصحاب کہف جن کی جماعت جوانوں پر مشتمل تھی، کسی زمانے میں انہوں نے وہ کام کیا کہ ان کی خدمات کو اللہ نے قرآن کی آیتیں بنا دی۔ یہی نہیں، ان مجاہد نوجوانوں کے ساتھ جو کتا رہتا تھا، اس کتے کو بھی جنتی بنا دیا، اس کتے کو بھی جنتی بنا دیا۔ اس زمانے میں اہل علم کا اور متحرک اہل علم کا کی قدردانی کرنا، نوجوانوں کا اٹھنا، اپنے بازوؤں اور اپنی طاقتوں کو اسلام کے لیے خرچ کرنا، یہ ہر زمانے میں وقت کا تقاضا رہا ہے۔ اور جس زمانے میں اس تقاضے پر کام کیا گیا، اس زمانے میں اسلام زندہ رہا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تیسرا طبقہ جن کی زندہ داری، جن کی بیداری ضروری ہے، وہ خواتین کی ہے، مائیں اور بہنیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہر آنے والے کا ذریعہ عورت کو بنایا۔ دنیا میں کتنے نیک لوگ پیدا ہوئے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، کتنوں کا نام آپ کو گنایا جائے، سب کی مائیں عورتیں تھیں، خاتون۔ جب گھر میں ماں بدلتی ہے، بہن بدلتی ہے، دادی بدلتی ہے، نانی کا کردار بدلتا ہے، تو پھر وہ گھر پورا کا پورا بدل جاتا ہے۔ کتنی باتیں اور کتنے واقعات، کتنی تاریخی واقعات کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن ہم کتابوں کے واقعات کو تو پڑھ کر تھک چکے ہیں، زندہ واقعات دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت زبیدہ جیسی خاتون
معاشرے میں اگر پیدا ہوگی تو پھر آپ کی گود میں آنے والا بچہ آپ کے ہاتھ میں رہنے والے فون کو نہیں چھوئے گا، بلکہ آپ کے سجدے کے ساتھ وہ بھی سجدہ کرے گا۔ جب ہماری اولادیں ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، ہم نام سوچتے ہیں اچھا سا اچھا نام رکھا جائے۔ ہماری بیٹیوں میں سے کسی کا نام فاطمہ ہے، کسی کا عائشہ ہے، کسی کا خدیجہ ہے، کسی کا مریم ہے۔ میری ماں کبھی اپنی بیٹی کو بتا کہ مریم نے کیسی زندگی گزاری تھی۔ میری بہن کبھی اپنی بیٹی اور اپنی بہن کو بتا کہ فاطمہ کی شخصیت کا نام ہے، خدیجہ کی شخصیت کا نام ہے، سمیہ کن قربانیوں کا نام ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاب ابی طالب میں جب محصور کر دیا گیا تھا، مقید کر دیا گیا تھا، درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہونے پڑے تھے، حضرت خدیجہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھی۔ میری بہنیں، کیا آپ نے حضرت خدیجہ کی زندگی کو پڑھا؟ کون تھی حضرت خدیجہ جن کے پاس سے کئی لوگ مال لے جا کر ہول سیل میں لے جا کر بیچا کرتے تھے؟ اتنی مالدار خاتون کا نام حضرت خدیجہ تھا۔ لیکن جب اس خاتون نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا تو آپ نے یہی چاہا، شوہر کی زندگی میری زندگی، شوہر کی خوشی میری خوشی، شوہر کی تکلیف میری تکلیف، شوہر کو اگر شام صبح لگے تو میری بھی صبح، اگر صبح شام لگے تو میری بھی شام۔ جہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاب ابی طالب میں مقید اور محصور ہو کر تکلیفوں کو آپ نے برداشت کیا، وہیں حضرت خدیجہ نے بھی برداشت کیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں تو ایک مالدار گھرانے کی عورت تھی، آپ نے لا کر کہاں مجھے رکھ دیا، یہ نہیں کہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، کتنی عائشائیں ہمارے گھر میں بھی ہے، نام ہم نے رکھ دیا برکت کے لیے۔ لیکن یاد رکھیں، صرف نام رکھ دینے سے وہ عائشہ تو جنت میں چلی جائے گی، یہ عائشہ جنت میں جانے کے لیے اس عائشہ کی صفات اس عائشہ کے اندر آنی پڑے گی۔ اس عائشہ کو حضرت عائشہ کو 18 سال کے اندر وہ حافظہ بھی تھی، عالمہ بھی تھی، ہر سال حج کیا کرتی تھی۔ بڑے بڑے صحابہ کرام پردے کے پیچھے سے مشکل سوالات جو حضرت ابو بکر سے حل نہیں ہوتے تھے، حضرت عمر فاروق سے حل نہیں ہوتے تھے، صحابہ سے حل نہیں ہوتے تھے، فقہائے صحابہ سے حل نہیں ہوتے تھے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حج کے سفر میں مل کر حل کر لیا کرتے تھے۔ وہ 18 سال میں صحابہ کی معلمہ بنی، اور 18 سال کیا، اس سے ڈبل بھی اگر 36 سال بھی ہو جائیں تو ہماری عائشہ کو 18 سورے بھی یاد نہیں رہتے۔ شادی میں دیا گیا جہیز کا ہر سامان استعمال ہوتا ہے۔ ماں فون کر کے پوچھتی ہے فریج کھولی کہ نہیں کھولی، کولر چالو ہوا کہ نہیں ہوا، اے سی چل رہی نہیں چل رہی، الماری اچھی ہے کہ نہیں ہے، چمچے اور کٹورے برابر ہے کہ نہیں ہے۔
کبھی ماں کی زبان پہ نہیں آتا کہ بیٹی جو قرآن ہم نے تم کو دیا تھا اس قرآن کی تلاوت ہو رہی یا نہیں ہو رہی؟ کون تھی حضرت فاطمہ؟ اپنی بچی کا نام رکھنے سے پہلے کبھی سوچ لیتی کون ہے حضرت فاطمہ، جس کی حیاداری کی مثالیں دی جاتی ہیں، بچوں کی تربیت کی مثالیں دی جاتی ہیں؟ کون تھی حضرت خنسا؟ یہ کون تھی؟ کوئی عورت ذات کبھی اپنی پرانی عورتوں کی فہرست پڑھیں، ان کی سوانح، ان کی ہسٹری پڑھیں، اور یاد رکھو جب تک اپنی زندگی ان پرانوں کی زندگیوں پر نہیں لائی جائے گی اس وقت تک ہم ان کے بارے میں جو فضیلتیں تھیں، ان کے بارے میں جو اللہ کے وعدے تھے، ان کی جنتی ہونے کی جو خوشخبریاں دی گئیں، وہ خوشخبریاں ہمیں حاصل ہونا یہ صرف عائشہ، فاطمہ، خنسا، خدیجہ، مریم رکھ لینے سے حاصل بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، زمانہ کروٹ بدلنے کا ہے، یہ علماء راتوں میں کروٹ بدل کر سوچ رہے ہیں ہمارے مقتدی، ہمارے مصلی، ہمارے نوجوان کب راہ راست پر آئیں گے۔ ان کی خدمات کی اور ان کی اجتماعات کی، ان کے مجاہدات کی، ان کی قربانیوں کی لاج رکھیے، قدر کیجئے اور ان کا ساتھ دیجئے، ان کے معاون بنیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل و سمجھ کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔